اوور پاپولیشن از ناٹ این ایشو جو ہے وہ اربن مینجمنٹ ہے. سب سے جو امپورٹنٹ بات ہوتی ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اس شہر میں کتنے لوگ بسنے جا رہے ہیں، تو اس کا جو ہے وہ اندازہ لگانا جو ہے وہ بہت ضروری ہوتا ہے. سیکنڈ جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ اس کی جیوگرافک اور نیچرل ٹرین کیسی ہے اس ایریا کی، اس کے جو ہیں وہ جیوگرافک فیکٹرز کیسے ہیں، کیا وہ ہلی ایریا ہے، کیا وہ جو ہے وہ پلین ہے، کیا وہاں کے پاس سے جو ہے وہ ریورز گزرتے ہیں، کیا وہاں پہ جو ہے وہ سمندر پاس سے گزرتا ہے. جب یہ دو چیزیں دیکھ لیتے ہیں تو باقی سب چیزیں ان کے اراؤنڈ جو ہے وہ ریوالو کرتی ہیں. اچھا، وہ ریوالو کرنے کا لیے پھر یہ ہے کہ یہ جو سارے لوگ اندر رہیں گے وہ کمیوٹ بھی کریں گے. اچھا، جب کمیوٹ کریں گے تو وہ شہر کے اندر بھی کمیوٹ کریں گے. وہاں شہر کے اندر ٹرانسپورٹیشن سسٹم کیسا ہوگا، وہ جو لوگ ہیں ان سے ملنے کے لیے، ان سے کاروبار کرنے کے لیے اور شہروں کے بھی لوگ آئیں گے، یہ بھی وہاں پر جائیں گے. تو ایک کمیوٹ کا سسٹم جو ہے ٹرانسپورٹیشن کا امپورٹنٹ بن جاتا ہے. فورتھ چیز جو امپورٹنٹ بنتی ہے وہ اس کی میونسپل سروسز ہیں کہ میونسپل سروسز میں وہاں لوگوں نے پانی پینا ہے، وہاں آپ کو اندازہ لگانا ہے کہ یہاں ویسٹ کتنا پروڈیوس ہوگا اور وہ سالڈ ویسٹ کتنا ہوگا، سویج کتنا ہوگا، اس کو ہم نے ڈسپوز آف کدھر کرنا ہے. یہاں پر جب بارش ہوگی تو اس کا پانی جب آئے گا تو وہ کدھر جائے گا، کتنی بارش ہوئے گی یہاں پہ. اور پھر جو لاسٹ ہے بٹ اٹ از ویری امپورٹنٹ فار سٹیز ان پاکستان کہ آپ کی جو یوتھ ہے اس کے لیے جابز کیسے کریٹ ہوئیں گی اس شہر میں. بیکاز پاکستان میں جو ہے وہ میڈین ایج 22.7 ہے، تو ہماری ایک ہیوج سائز آف ینگ لیبر فورس از گوئنگ ٹو انٹر انٹو سٹیز. تو وی نیڈ ٹو تھنک کہ ان کی جابز کیسی ہوئیں گی، کہاں سے آئیں گی. تو یہ امپورٹنٹ چند ایک فیکٹرز ہیں جو بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں. جب آپ واٹر اینڈ سینیٹیشن کا سسٹم ڈیولپ کرتے ہیں تو یو ہیو ٹو تھنک کہ جیسے اسلام آباد جب بنایا گیا تو اسلام آباد کے اندر گراؤنڈ واٹر جو ہے وہ اس کی کمی ہے، تو وی ہیو ٹو تھنک کہ ہم نے کہاں سے پانی لے کے آنا ہے. ہم جو ہے وہ راول ڈیم ہے، ہم نے سملی ڈیم سے پانی لانا ہے، ہم نے جو ہے وہ ابھی غازی بروتھا کی باتیں ہو رہی ہیں. سو وی ہیو ٹو برنگ دیٹ واٹر فرام ہیئر. کراچی کے اندر جو ہے وہ ہم کنجر لیک سے پانی جو ہے وہ لے کے آتے ہیں. سو گوادر جو ہے وہ ہم نیا شہر بنا رہے ہیں لیکن وہاں پر پانی نہیں ہے، تو وہاں ارد گرد ڈیمز ہیں جن کو فل رین واٹر سے فل ہوتے ہیں، وہاں سے پانی لانا ہوتا ہے. سو وی ہیو ٹو تھنک کہ پانی یہاں پر لوگ کیسے پئیں گے، کہاں سے پانی آئے گا. سو پانی اور ویسٹ کے لیے پھر جو دوسری امپورٹنٹ بات ہوتی ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہاؤ ٹو پے فار دیز سروسز. تو جو ہم بھول جاتے ہیں کسی نہ کسی نے پے کرنا ہے. کیا گورنمنٹ کے پاس اتنی کیپیسٹی ہے کہ گورنمنٹ پے کر سکتی ہے یا لوگ پے کریں گے؟ یہاں پر جو ہے وہ ویسٹیج امپورٹنٹ ہوتی ہے. جتنا پانی جتنے زیادہ لوگ ہوئیں گے اتنا سویج بھی زیادہ ہوگا. پھر سویج کی بھی کیٹیگرائزیشن ہے کہ جہاں پر انڈسٹریلائزیشن ہے تو وہاں کس قسم کا جو ہے وہ ویسٹ واٹر ہوگا، یہاں پر ڈومیسٹک ہے تو کس قسم کا ہوگا، ہاسپٹلز ہیں تو کس قسم کا ویسٹ ہوگا. سو دین یو ہیو ٹو پلان اٹ اکارڈنگلی کہ آپ اس کو ریسائیکل کیسے کریں گے. تو پاکستان میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے ویسٹ کو کبھی ریسائیکل کرنے کو پریورٹی نہیں دی ہے، چاہے وہ ہمارا ویسٹ واٹر ہے چاہے وہ سالڈ ویسٹ ہے. تو اسی طرح میونسپل سروس میں امپورٹنٹ ہو جاتا ہے کہ آپ کے اندر ویسٹ کس قسم کا پروڈیوس ہونا جا رہا ہے، کتنا پروڈیوس ہونے جا رہا ہے. سو ویسٹ کی بھی ایک بہت امپورٹنٹ ڈائنامکس ہوتی ہیں. وہ یہ ہیں کہ جو ویسٹ ہے وہ ڈیموگرافیکلی ڈفر کرتا ہے کہ جیسے اگر کوئی ایریاز ہیں جو ریلیٹیولی ویلدی ایریاز ہیں تو ان کا ویسٹ ڈفرینٹ ہوگا، جو لو انکم اسٹریٹا کے لوگ ہیں ان کا ویسٹ ڈفرینٹ ہوگا. جو لو انکم کے اسٹریٹا کے لوگ ہوتے ہیں وہ جنرلی ان کا آرگینک ویسٹ زیادہ ہوتا ہے جو ہے وہ کمپوسٹ بنانے میں کام کرتا ہے. جو تھوڑے سے جو ہے وہ زیادہ ویلدی ایریاز ہوتے ہیں وہاں پر پروسیسڈ فوڈ آتی ہے، وہاں پلاسٹک کا یوز زیادہ ہوتا ہے. تو وہاں وی ہیو ٹو تھنک آل دیز تھنگس کہ اس شہر میں لوگ کیسے بسنے جا رہے ہیں، ان کا ویسٹ کس قسم کا ہوگا. If you do not respect nature, then don't
ایکسپیکٹ رسپیکٹ فرام دا نیچر. جب سڑکیں بنائی جاتی ہیں, کنسٹرکشن کی جاتی ہے, تو میں نے سب سے پہلے بات کی تھی نیچرل ٹیرین کو دیکھنا ہے. سب سے زیادہ پاکستان کے شہروں میں سڑکیں بناتے ہوئے, ہاؤسنگ سوسائٹی بناتے ہوئے جو ہم چیز اگنور کرتے ہیں وہ رین واٹر جو ہے اس کی ڈرینز کو بلاک کرتے ہیں, ان کے اوپر کنسٹرکشن بھی کرتے ہیں. پھر سیکنڈ جو ہم نے ایک بہت بڑا پورے پاکستان کے شہروں کے اندر ہم جو کام غلط کر رہے ہیں وہ ہم اپنا سالڈ ویسٹ, ہم اپنا ویسٹ واٹر جو ہے وہ سارا ان رین ڈرینز, ریورز, ندی نالوں میں پھینک رہے ہیں. تو وہ جو ویسٹ واٹر وہاں پر جا رہا ہے اور جو سالڈ ویسٹ جا رہا ہے, وہ سالڈ ویسٹ جانے کی وجہ سے وہاں پر یہ ہو رہا ہے کہ وہ بلاکیڈ ہو جاتی ہے, اور بلاکیڈ ہونے کے بعد جو ہے وہ پانی جو ہے وہ باہر فلڈز کی صورت میں آ جاتا ہے. تو دس از ویری امپورٹنٹ ٹو انڈرسٹینڈ کہ ہم وہاں کا ڈرینیج سسٹم کا جائزہ لیں. جیسے جو ہے وہ میں کراچی کے بارے میں جو ہے وہ اگر آپ دیکھیں تو وہاں کراچی میں جو سیزنل ریورز ہیں وہ ملیر اور لیاری ہیں. ملیر اور لیاری کے اندر کوئی 50 کے قریب جو ہے وہ نالے ہیں جو اس کو پانی لے کے آتے ہیں اور ان میں پھینکتے ہیں. اچھا, جب وہ 50 نالے پانی ان ریورز میں نہیں لے کے آ پائیں گے تو وہ رستے میں رہ جائے گا. جب وہ ملیل اور لیاری جو ہیں وہ گندے ہو جائیں گے, وہاں پر ویسٹ واٹر ہوگا تو وہ آگے پانی سمندر تک نہیں لے جا سکیں گے. سمندر کو ہم جب انکروچ کریں گے, ریکلیم کریں گے اس کو, جیسے DHA میں فیز 8 اور اس طرح کی اور کچھ انفارمل سیٹلمنٹس پہلے بھی کراچی میں جو ہے جن کے اندر جو ہے وہ ان رین واٹر کو جو ہے وہ ریکلیم کر کے انہوں نے سی کو ریکلیم کر کے جو ہے وہ بنایا ہوا ہے, تو پانی کے فلو کو روکتے ہیں. سڑکوں کا ڈیزائن بھی ہمارا ایسا ہوتا ہے. سڑکوں کا اگر آپ ڈیزائن دیکھیں تو سڑکوں کو اس طرح بنایا جاتا ہے کہ جیسے گرین بیلٹس ہیں تو وہ سڑکوں سے اونچی رکھی جاتی ہیں. اب گرین بیلٹس جو ہیں وہ پانی کو ایبزارب کر سکتی ہیں, تو وہ ہم نے بالکل جو ہے وہ اس کو اونچا رکھا ہوتا ہے, وہاں پانی نہیں آ پاتا. پھر سیکنڈ جو ہے سڑکوں کے اوپر جو کرب سائڈ ہوتی ہے, اگر آپ دنیا بھر میں دیکھیں تو وہاں پر کربز بنائے جاتے ہیں جہاں سے پانی جو ہے وہ فلو کر سکتا ہے, اور وہاں پر ڈرینیج سسٹم بنایا جاتا ہے. وہ بھی ہم نے نہیں بنایا ہوا. دس از سم تھنگ ویری امپورٹنٹ کہ جہاں ہم جو ہے وہ رین واٹر کے ڈرین اور سویج واٹر کو جو ہے وہ ہم اپنے ندی نالوں کو پلیوٹ نہ کریں اور اس کو ریسائیکل کریں, اور ریسائیکل کر کے اس کو جو ہے وہ پھینکا جائے. شہروں کی جو نیچرل جیوگرافک لوکیشن ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے, اور آپ کوئی بھی ایسا کام نہ کریں جو اس لوکل جیوگرافی سے جو ہے وہ اگینسٹ ہو. جو ہے ٹپوگرافی اور یہ جو سارے کام ہیں, جیسے میں اکثر آئی ایم آل فار ورٹیکل بلڈنگز, جو ہے ہائی رائز بلڈنگز بننی چاہیے, لیکن وین آئی گو ٹو گلگت بلتستان ایسے ماؤنٹینیس ایریاز میں تو میں اکثر کہتا ہوں کہ آپ کو ہائی رائز بلڈنگ اس لیے نہیں بنانی چاہیے کہ یو ڈو ناٹ نیڈ ٹو کمپیٹ ود ماؤنٹینس, کہ آپ وہاں پر ماؤنٹینز کے ساتھ کمپیٹ نہ کریں. آپ کا جو سٹرکچر ہے وہ لوکل آرکیٹیکچر کے مطابق وہاں کا ہونا چاہیے. آپ پلین ایریاز میں کام کر رہے ہیں اور آپ وہاں پر ہائی رائز مڈ ڈینسٹی بلڈنگز بنائیں. مڈ ڈینسٹی بلڈنگز جو ہوتی ہیں ان کے اندر سروسز دینا بھی آسان ہوتی ہے. پلس جو ہے وہ آپ کی ٹیرین میں جو امپورٹنٹ بات ہوتی ہے کہ وہاں بارش کا کیا پیٹرنز ہیں, وہاں پہ جو ہے وہ ندی نالوں کا کیا پیٹرنز ہے, جو پہلے سے چلتا آ رہا ہے جس کو آپ روکے نہ. جیسے لاہور کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ لاہور میں ابھی اسموک کا بہت بڑا ایشو بن گیا ہوا ہے, تو اب اس کے اندر پولوشن اور یہ گاڑیوں کی امیشن, انڈسٹریل ویسٹ اپنی جگہ پر ہے. لاہور کا ایٹماسفیئر جو ہے وہ ایک امپورٹنٹ رول پلے کر رہا ہے. وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ ہم کیا ایسے کام کریں جس سے وہ لاہور کے ایٹماسفیئر کے ساتھ وہ مل کے چیزیں جو ہے وہ اسموک کی شکل نہ اختیار کر لیں. کہ ہم جب سپرال کرتے ہیں تو ہم گرینری کو کیل کرتے ہیں. اگر آپ اسلام آباد کے اراؤنڈ دیکھیں تو مارگلہ کا پوری جو رینج ہے, مری ایکسپریس وے پہ ٹیکسلا کی طرف آپ چلے جائیں, آپ چک شہزاد کی طرف چلے جائیں, تو واٹ از ہیپننگ کہ وہاں گرین پہاڑ تھے جن کو ہم نے کاٹ کے ان کے اوپر ہاؤسنگ سوسائٹیز بنائی ہوئی ہیں. تو اگر ہم یہ اسلام آباد مین سٹی کے اندر جو ہے وہ ڈینسٹی انشور کریں تو دین واٹ وی نیڈ ٹو ڈو کہ ہمیں جو ہے وہ پھر یہ گرین پہاڑ نہیں کاٹنے پڑنے تھے. تو دوسری جو امپورٹنٹ بات ہے, ہمارے شہروں کے اندر ایک اوور ایمفیسس ہے آن بیوٹیفیکیشن. بیوٹیفیکیشن سے اکثر مطلب جو ہے وہ ہم پھول اور گملے لیتے ہیں, ہم پینٹس لیتے ہیں, تو پھول اور گملوں سے جو ہے وہ شہر خوبصورت نہیں بنتے ہیں. میں اکثر کہتا ہوں کہ شہروں کے اندر ٹری پلانٹیشن زیادہ ہونی چاہیے,
اور ٹریز جو ہیں وہ ریلیٹیولی لو مینٹیننس ہیں ایز کمپیئر ٹو پھول اور گملے، اور اس کی وجہ سے آپ شہروں کے اندر گرینری بھی لا سکتے ہیں. آپ واک ویز ایسے بنائیں جو شیڈڈ ہوں، جہاں پر لوگ چلیں گے. چلنے کی وجہ سے گاڑیوں کی جو ہے وہ امیشنز کم ہوئیں گی، جو گاڑیوں کی امیشنز ہیں وہ بھی وہ ابزارب کریں گے، پلس لوگ جو ہے وہ گاڑیوں کی بجائے سائیکل کے اوپر واک کرنا پسند کریں گے. تو ٹریز جو ہیں پبلک سپیسز امپروو ہوئیں گی، جن ٹریز کے نیچے لوگ جو ہیں وہ بیٹھیں گے. تو یہ وہ ٹریز کا ہونا جو ہے وہ شہر کے لیے بہت فائدہ مند ہے. اربن فلڈنگ کے اندر جنرلی جو ہوتا ہے کہ آپ کو رین کی ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں. سو رین سم ٹائمز ہم کہتے ہیں کہ آپ جی رین جو ہے جتنی ایکسپیکٹڈ سی اس سے زیادہ ہو گئی. تو ایک تو ہمیں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے پاکستان میں سیزنل پیٹرنز چینج ہونے جا رہے ہیں. رین کا جو والیوم ہے وہ چینج ہونے جا رہا ہے، اور ابھی ہم جو رین دیکھتے ہیں وہ ان ریکارڈڈ ہوتی ہے پہلے ہسٹری میں. تو اربن فلڈنگ جو پاکستان میں ہو رہی ہے وہ جنرلی 2-3 ایشوز کی وجہ سے ہو رہی ہے. سب سے امپورٹنٹ جو ہے وہ اس میں اندر فیکٹر جو ہے وہ رین کے جو سٹریمز ہیں، جو ریورز ہیں، نالے ہیں، ان کی بلاکیڈ ہے. جیسے آپ ادھر اگر دیکھیں اسلام آباد میں، اگر آپ دیکھیں تو اسلام آباد میں مارگلہ سے اور یہ جو سارا پانی آتا ہے یہ سارا مختلف چھوٹے چھوٹے ندی نالوں سے ہوتے ہوئے لئی کے اندر جا کے گرتا ہے، اور اس طرح کے اور چھوٹے چھوٹے نالے جو ہیں. اب لئی جو ہے وہ ایک ریور ہے، اس کو ہم نے گندا نالا بنا دیا ہوا ہے. سو لئی جو ہے اس کو ہم نے بلاک بھی کیا ہوا ہے، اور اس کے اوپر ہم گندا پانی پھینکتے ہیں. اس کے پھینکنے کی وجہ سے وہ بلاک ہو جاتا ہے، وہ پانی کو کیری نہیں کر پاتا. پھر ہمیں اسی طرح سے ہم نے یہ کیا ہوا ہے کہ ہم نے کئی چھوٹے چھوٹے نالے جو ہیں ان کو ہم نے سیمنٹڈ کر دیا ہوا ہے، جس وجہ سے ان کی واٹر ایبزارب کرنے کی کیپیسٹی کم ہو گئی ہوئی ہے. تیسرا فیکٹر جو ہے وہ ہمارا جو بہت امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے انفارمل کنسٹرکشن بھی ہوئی ہے ندی نالوں کے اراؤنڈ. وہ تو انفارمل کو ہم زیادہ ہائی لائٹ کر دیتے ہیں. اصل میں جو بہت ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں بڑی بڑی پاکستان کی، انہوں نے ان ندی نالوں کو زیادہ انکروچ کیا ہے. انہوں نے بلاکڈ بھی کی ہے، انہوں نے پلاٹس بھیجے ہیں اس کے اوپر، جس کی وجہ سے پانی کا فلو نہیں ہو پاتا اور پانی باہر نکل آتا ہے. چوتھی بات یہ ہے کہ ہمارا جو سویج کا جو سسٹم ہے ایون شہروں کے اندر، گلیوں کے اندر، اس کی پراپر جو ہے وہ پلاننگ اس طرح نہیں کی جاتی کہ اس کے اندر کتنا فلو ہونے جا رہا ہے. اور یہ ہم بھول جاتے ہیں کہ یہ جو ہمارے سویج کے جو نالے ہم نے گلیوں میں بنائے ہوئے ہیں، انہوں نے رین واٹر بھی لے کے جانا ہے. جب انہوں نے رین واٹر لے کے جانا ہے تو ان کی صفائی پھر بڑی امپورٹنٹ ہو جاتی ہے. تو لہٰذا ریگولر کلیننگ آف یہ چھوٹی چھوٹی نالیاں، ندی نالے اور ان کی بلاکیڈ کو روکنا جو ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. لاہور میں اگر آپ دیکھیں تو وہاں پر جو ہے وہ ایک کانسیپٹ ہوتا تھا جس کو ڈونگی گراؤنڈ کہتے تھے. وہ ڈونگی گراؤنڈ جو ہوتی ہیں وہ یہ ہوتی تھی کہ وہاں پانی جو ہے وہ سارا آگے اکٹھا ہو جاتا تھا اور وہ سیپیج ہو جاتی تھی نیچے. سو رین کا جو واٹر ہے اسی طرح جو ہے وہ ہمارے جو ہے وہ پارکس جو ہیں ہمارے، اور ایسے جو ہیں وہ چھوٹے چھوٹے رین ڈیمز بنائے جاتے ہیں، اور ان کے اندر جب رین واٹر آتا ہے تو اس کو سٹور کر لیا جاتا ہے. وہ سٹور کر کے کہیں اور بھی یوز ہو سکتا ہے ایگریکلچر کے لیے، اور ایون وہ سٹور ہو کے اگر وہ نیچے سیپیج بھی ہو جاتا ہے، پانی زمین کے اندر چلا جاتا ہے، تو ایون دیٹ از گڈ، بیکاز جو پانی زمین کے اندر بھی چلا گیا ہے وہ بھی ہمارا ہے ریزروائر ہے، اور وہ بھی گراؤنڈ واٹر ٹیبل کو اوپر لے کے آتا ہے. اور دوسرا کانسیپٹ اس میں اندر جو ابھی چھوٹے اسکیل پہ لوگ جو باتیں کر رہے ہیں ان ایریاز کے اندر جہاں ریلی واٹر کی بھی کمی ہے، کہ آپ اپنے گھروں کے اوپر کیسے جو ہے وہ واٹر ٹینکس بنا لیں کہ رین واٹر جو ہے وہاں سے ابزارو ہو، وہ آپ کے پاس آ جائے، اور اس رین واٹر سے آپ یوز کرتے ہوئے آپ ٹوائلٹس میں یوز کر سکیں، آپ گاڑیاں دھونے میں یوز کر سکیں. اسی طرح رین واٹر سے جو ہے وہ مساجد میں جو ہے وہ لوگ پانی بہت یوز ہوتا ہے، وضو کرتے ہیں، فیکٹریز میں کہیں میں پانی یوز ہوتا ہے. سو ایسی بڑی پلیسز جو ہیں جہاں پر پانی کا بلک یوزیج ہے وہاں تو بہت ریلیٹیولی جو ہے وہ یہ اکنامیکل ہے رین ہارویسٹنگ کرنا.